ناظرین محترم، دو تین ایسے خاص جو موضوع ہوتے ہیں، یعنی اگر ہم بات کریں فضائل کی، اگر مسائل کی، استقبال کی، اور روزہ اور تزکیہ نفس کی، جس طرح ہم نے آج اس کا انتخاب کیا ہے، اور ساتھ میں جو روحانی اور جسمانی اثرات ہیں روزے کے حوالے سے آپ کی شخصیت پر، وہ یہ چونکہ پہلے 2 سے 3 دن ان پر گفتگو ہو سکتی ہے، پھر اس کے بعد بہت سے ایسے موضوعات باقی ہیں جن پر ہمیں بہت مکمل گفتگو کرنی ہے۔ اور کل کا جو دن ہوگا 3 رمضان کا، وہ ویسے بھی آپ سب جانتے ہیں کہ انتہائی عظمت اور عقیدت و احترام کا حامل ہے، تو انشاءاللہ اس پر بھی کل مکمل گفتگو ہوگی۔ آج کے پروگرام میں جو ہم نے ان 2 موضوعات کو ساتھ میں اکٹھا جوڑا ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو کے لیے باقاعدہ میں چاہوں گا ابتدائی جملوں سے آغاز فرمائیں گے حضرت علامہ مولانا حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں آپ گفتگو کا آغاز فرمائیے گا، پھر کچھ سوالات ہیں انشاءاللہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی اللہ۔ بہت شکریہ سلطانی صاحب، خوبصورت لفظوں کے ساتھ خوبصورت موضوع کے انتخاب پر گفتگو کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دیکھیں، روزہ جو ہے جس طرح ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، اس طرح روزہ جو ہے یہ ہمارے جسموں کی زکوٰۃ ہے۔ جسم کی زکوٰۃ، لکل شیء زکوٰۃ و زکوٰۃ الجسد الصوم۔ تو روزہ ہمارے جسموں کی زکوٰۃ ہے، اور جس چیز کی زکوٰۃ نکلتی ہے آٹومیٹکلی چیز وہ پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے مال سے زکوٰۃ دیں تو مال پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر روزہ رکھیں گے تو ہمارا جسم جو ہے پاک ہو جائے گا، اور اس کی علامت بھی اللہ رب العالمین نے فرما دی لعلکم تتقون، کہ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر ایک تقوی پیدا ہو جاتا ہے، وہ متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، 2 قسم کے گناہ ہیں، ایک قسم ظاہری گناہوں کی ہے اور ایک قسم باطنی گناہوں کی ہے۔ ظاہری گناہ ہم عبادات کرتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بے شمار ہمارے ظاہری عمل ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ظاہری گناہ ختم ہوتے رہتے ہیں۔ جی، اسی طرح باطنی گناہ بھی کچھ ہیں۔ روزہ جس کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ ہے، جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، کہ جیسے اللہ رب العالمین کا ارشاد بھی ہے، حدیث پاک ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اس کی جزا ہوں، بالکل۔ تو جب روزہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ سے ہی ہم جزا حاصل کرتے ہیں، تو پھر ہم باطنی جتنے ہمارے گناہ ہیں روزہ رکھنے سے ہم ان گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ جب ظاہری اور باطنی گناہوں سے ہم محفوظ رہتے ہیں تو ہمارا تزکیہ نفس جو ہے یہ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک، یعنی ہم اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فار ایگزامپل کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے سے ہم اپنی زبان کو محفوظ رکھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، ہمارا روزہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی لغویات گفتگو ہوتی بھی ہیں، کوئی سامنے سے کرتا بھی ہے، تو روزے دار اسے کہہ سکتا ہے کہ میرا روزہ ہے بھائی۔ بالکل، اسی طرح کو ہمارے بچا جائے، یعنی ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے، ہاں ان بچنے چیزوں کی، سے اسے جتنا ہو کہہ سکتا سکتا ہے کہ بھائی میرے سامنے ایسی بات نہ کرو۔ کوئی گالی گلوچ کرتا ہے تو وہ اسے جواب دینے سے اجتناب کرتا ہے۔ کوئی ظاہری اس کے سامنے کوئی گناہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ آنکھوں کو محفوظ رکھتا ہے کہ نہیں، میں نے اس کو نہیں دیکھنا، میرا روزہ ہے۔ ہاں، اسی طرح کوئی اس کے پاس بیٹھ کے کوئی برائی کرتا ہے، کوئی غیبت کرتا ہے، تو وہ سننے سے قاصر رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یار میں ایسے ہی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں، میرا روزہ ہے۔ جی، ہاتھوں کو محفوظ رکھتا ہے، پاؤں کو محفوظ رکھتا ہے، یہ نہیں اپنے پورے جسم کو، پوری باڈی کو محفوظ رکھتا ہے، وہ محفوظ رکھتا ہے، صرف اس بات کو ذہن نشین کر کے کہ میرا روزہ ہے، کیونکہ روزہ فقط اللہ کے لیے ہے اللہ کے لیے اور اللہ نے ہی اس کی جزا دینی ہے۔ جزا دینی۔ جب بندے کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے اور روزہ رکھنے سے اس کے جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ نکلتی ہر لحاظ سے، کیونکہ گناہوں سے بندہ پاک ہوتا ہے۔ پاک ہو جاتا ہے، بالکل ایسے۔ جس طرح ایک وضو کرنے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمہارے جسموں سے میل جو ہے وہ اتر جاتی ہے، میل گناہوں کی میل اترتی ہے۔
اسی طرح جس طرح بندہ غسل کرتا ہے اور غسل سے ظاہری میل اترتی ہے، وضو کرنے سے، نماز پڑھنے سے ہمارے گناہوں کی میل جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، اسی طرح روزہ ہمارے تزکیہ نفس کے ہر وہ شیاطین جو جنہوں نے ہمیں جکڑا ہوتا یعنی ہے، ان تمام چیزوں کا جو ذکر آپ نے کیا ہے، یہ تمام چیزیں اگر مکمل ہو جائیں تو پھر ہم تزکیہ نفس میں شامل ہو جاتے ہیں، تزکیہ نفس بالکل ہمارا ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے، ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب مکمل تزکیہ نفس ہو جاتا ہے تو پھر لعلکم تتقون، ہم اس ڈائری میں ہمارا نام آ جاتا ہے کہ یہ متقی اور پرہیزگار ہیں، جس کے بارے میں قرآن کی اس آیت نے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جب مکمل طور پر سر سے لے کے پاؤں تک ظاہری اور باطنی انسان جو ہے وہ ان چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، ظاہری گناہوں سے بھی باطنی گناہوں سے بھی، تو پھر تزکیہ نفس اس کا ساتھ ساتھ، ایک گناہ چھوڑیں گے تو تزکیہ نفس تو ہوگا نا، ہوگا بالکل، دوسرا گناہ چھوڑیں گے مزید ہوگا، مکمل طور پر جب ہو جائے گا تو پھر لعلکم تتقون، اس میں ہم آ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اچھا، یہ جو پہلی امتوں پر جس طرح روزے فرض کیے گئے اور جو باتیں آپ نے ابھی بیان کی، جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی یہی تمام چیزیں اور یہی حکم جو ہے وہ پہلی امتوں پر بھی رہا، یا پھر ہمارے لیے کچھ نیا ہے یا ان کے لیے کچھ نیا تھا؟ دیکھیں سلطانی صاحب، بات یہ ہے کہ تمام جتنے بھی رکن ہیں، عبادات ہیں، ان کا حکم ہے قرآن میں، ٹھیک ہے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ساری ترتیب بتا دی ہے۔ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ترغیب بھی ہے، ٹھیک ہے، حکم اپنی جگہ پہ ہے لیکن اس میں ترغیب ہے۔ اب اس ترغیب سے کیا مراد ہے، وہ یہی جو آپ سوال کر رہے ہیں جی جی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب آگے ترغیب ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ بات ذہن میں نہ رکھنا کہ صرف روزہ ہمارے لیے ہے، تم سے پہلے جتنی امتیں گزر گئی ہیں، رب نے فرمایا روزہ ان کے لیے بھی تھا، صرف ترتیب آگے پیچھے ہے۔ اللہ نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ یہ گمان بھی نہ کرنا کہ ہمارے اوپر روزہ ہے۔ پہلے بھی میں نے جتنی امتیں آئی ہیں، ایون کہ آدم علیہ السلام 3 دن انہوں بھی روزہ رکھے، داؤد علیہ السلام 6 ماہ کے روزے رکھتے تھے، 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن چھوڑتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن روزے رکھے۔ اللہ، تو اسی طرح ہر یعنی نبی پر پہلی تمام ان امتوں کی اگر بات کی جائے تو جس طرح ہم اب بات کرتے ہیں کہ نماز کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، سرکار کا آنا جانا، معلوم تھا کہ امت کتنی پڑھ سکتی ہے، تو پھر روزوں کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے بڑی آسائشیں ہیں، یعنی کہ پہلے جو امتوں کے حوالے سے جو تھا اور اب کی امت جو دیکھیں نا، داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن چھوڑتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے پہلے 40 دن روزے رکھے۔ عاشورہ کا روزہ، نوح علیہ السلام پر عاشورہ کا روزہ وہ رکھتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی نصارہ جتنے ہیں وہ 2 ماہ کے روزے رکھتے ہیں، واہ، 2 ماہ کے آج بھی وہ روزے رکھتے ہیں۔ یہ اس لیے ترغیب، اس لیے کما کتب علی الذین من قبلکم، ترغیب اس لیے دی گئی کہ بھائی صرف تمہارے لیے روزہ نہیں ہے، پہلی تمام امتوں کے لیے بھی روزہ ہے۔ اور آدم علیہ السلام نے وہ 13، 14 اور 15 3 دن وہ روزے رکھے قمری چاند کے اعتبار سے۔ تو اس لیے روزہ جو ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے لیے 1 مہینہ ہے کہ ہم مسلسل، لیکن ایک بات جو اس میں علماء فقہا فرماتے ہیں وہ بڑی خوبصورت ہے، وہ فرماتے ہیں روزے ہر ایک نے رکھے، ہر امت نے روزے رکھے، نماز ہر امت کے لیے تھی، کسی نہ کسی انداز میں تھی، تعداد کے اعتبار سے ہر انداز، لیکن جو روزہ اللہ نے اپنے اس محبوب کی امت کو دیا ہے، واہ، اتنا اجر و ثواب کسی اور امت کے لیے نہیں رکھا جتنا ہمارے لیے اجر و ثواب رکھا ہے کہ اس مقدس مہینے کے اندر روزے کی کیفیت میں کوئی ساتھ ایسی نہیں ہے کہ جو ہماری اجر و ثواب میں نہ گزرے، فقط کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور روزے کو صحیح سمت میں ہم روزہ رکھیں اور سمجھیں کہ یہ روزہ ہم اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں اور اللہ سے ہی ہم نے اس کی جزا حاصل کرنی ہے۔ پھر دوسرا عمل جو اس میں ہے کہ روزہ فرض، باقی تمام سنتے ہیں۔
ٹھیک ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے. حضور نے سحری بڑا کرم فرمایا کہ سحری جو ہے وہ سنت ہمارے لیے بنا دی. افطاری جو ہے وہ ہمارے لیے سنت بنا دی. کسی کو روزہ افطار کروانا ہمارے لیے سنت بنا دی. کسی کو سحری کرانا سنت بنا دی. کہ آپ یہ عمل ساتھ ساتھ کریں، یہ کریں. اس کا ایک اضافی ثواب ہے. دیکھو روزہ فرض مکمل ہو رہا ہے، لیکن ایکسٹرا پھر اسی لیے ہے کہ نفلوں کا ثواب جو ہے وہ فرضوں کے برابر ہے. فرضوں کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا زائد بلکہ 700 گنا زائد جو ہے وہ اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. تو اس لیے اس روزہ ہمارے جسموں کی زکوٰۃ ہے. صرف ظاہری گناہ ہی اس سے ختم نہیں ہوتے، بلکہ سلطانی صاحب اس روزے سے بے شمار ہماری امراض جو ہیں، بیماریاں جو ہیں ظاہری اور باطنی، روزے سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ کوئی اگر شوگر کا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی اور کسی معدے کا مریض ہے، تو روزہ رکھنے سے کافی حد تک اس کا باطنی سسٹم جو ہے یہ بھی بات تو اصل میں حقیقت میں سمجھنے کی ہے نا، اور آپ کے دل میں کس قدر محبت ہے اس حوالے سے. وگرنہ تو بہت سے لوگ اگر ٹھیک بھی ہم نے دیکھے ہیں، لیکن بیماری ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی، لیکن بیماری کو زیادہ وہ اپنے پہ حاوی کر لیتے ہیں اور پھر رمضان کے بہت سے روزے چھوڑتے ہیں. تو حالانکہ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے جس طرح آپ بتا رہے ہیں. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، حضور کا فرمان ہو گیا، تو مومن کے لیے اس سے بڑھ کر اور تو مزید کوئی گارنٹی چاہیے نہیں ہے کہ رمضان کے روزوں میں روحانی اور جسمانی تمام مسئلات موجود ہیں، ہر چیز آپ کو میسر آتی ہے. دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک فیسیلیٹیٹ کیا ہے، فیسیلٹی دی ہے. اللہ نے ہمیں ایک تھوڑی سی رعایت دی ہے کہ آپ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. مسافر اور مریض کے لیے اللہ نے رعایت دی ہمیں. لیکن بعض ایسی امراض ہیں، اس رعایت سے مراد یہ ہے کہ بعض امراض ایسی ہیں کہ جو جان لیوا ہو سکتی ہیں. رعایت ہے ان کے لیے کہ آپ اور دنوں میں جا کے روزہ رکھ لیں، یا بڑھاپا اس قدر وہ اپنی ضعیف ہے، عمر کے اس حصے میں ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو اسے بھی اجازت ہے کہ وہ کسی اور کو روزہ فدیہ دے دے، روزہ رکھوا دے. کوئی ایسی موذی بیماری میں ہے جو ٹھیک نہ ہونے والی ہے کہ وہ قضا کر ہی نہیں سکتا، وہ بھی فدیہ دے دے. اسی طرح مسافر کے لیے یہ چھوٹی، آج کل اسی آڑ میں نا لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اللہ نے ہمیں رعایت دی ہے، ہم تو بیمار ہیں لہذا ہم روزے نہیں رکھ سکتے. چھوٹی موٹی اب یہ کیا بیماری ہے، مطلب اگر بالفرض شوگر ہے تو آپ اس کی میڈیسن کھا لیں. اچھا، میں بلڈ پریشر ہے تو اس کی دوائی کھا لیں. تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو بھی ہم کرتے ہیں. 2-3 چیزیں ہیں وہ آج کے دن میں ڈسکس کرنی ہیں اور وہ ضروری ہیں، چونکہ دوسرا روزہ ہے اور یہ فدیہ کے اعتبار سے اور پھر قضاء کے حوالے سے جو 2-3 چیزیں اس پر انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں تفصیل سے، تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے اس حوالے سے، اور پہلے دنوں میں ہی آپ لوگوں تک یہ بھی پیغام پہنچنا چاہیے.